السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت سیریس کنڈیشنز ہو گئی ہیں ہمارے بارڈرز کے اوپر، خاص طور طالبان کی سائڈ پہ. جب سے طالبان کا کنٹرول بڑھ رہا ہے، افغانستان کے مختلف ایریاز پہ کنٹرول لے رہے ہیں، پاکستان کے علاقے کے اندر دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن کل جنرل باجوہ اور جنرل ڈی جی آئی ایس آئی نے، جنرل فیض نے بریفنگ بھی کی پارلیمنٹیرینز کی، سینئر پارلیمنٹیرینز کی. اس میں بھی انہوں نے کافی چیزیں کھول کر رکھی اور اب تک آپ کو ان میں سے بہت چیزیں پتہ چل گئی ہیں. مجھے جوائن کیا اس وقت جنرل اعجاز اعوان نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑا ویل نون نام ہے اور سوات آپریشن سے ان کو بڑی اچھی طرح لوگ جانتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے سوات آپریشن کا میں بڑا فین ہوں بائی دی وے. That is so sweet of you. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، چلے میں بعد میں بات کرتا ہوں. میری ایک دفعہ ہلری کلنٹن سے بات ہو رہی تھی اور جب یہ سوات آپریشن جاری تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان شوڈ ڈو مور اینڈ ڈو مور. تو ان کو میں نے کہا کہ when you go in Afghanistan and you bomb and kill people over there, you are in a foreign territory killing foreigners. When we are in Swat, we are killing our own people and this is our own territory. How much more do you want us to do? تو وہ ایک دم اس شاک ہو گئی. کہتی ہے کہ why is it that your foreign office has never said that to me? تو آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارا فورن آفس جو ہے مختلف پاورز کو وہ کیوں نہیں باور کرا سکتا؟ کیوں پرائم منسٹر کو یا آرمی چیف کو یا کسی کو آ کے اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ Now we are on record. یپ. Okay. دیکھیں، فورن آفس کا وہ چیزیں اس طرح کھول کے نہ بیان کرنے کا وجہ ہمارے ملک میں انسٹیٹیوشنل ڈائلما ہے. انسٹیٹیوشنل ڈائلما یہ کہ تمام اپنی کام میں لگے ہوئے ہیں. سینٹرل کوآرڈینیشن یا ایک سینٹرل اسٹرانگ لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جو تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلتی ہے اور ان کو سولو فلائٹس نہیں کرنے دیتی، اس طرح کا لیڈر ہمارے پاس نہیں آیا انفارچونیٹلی. مشرف صاحب جب تھے، انہوں نے سمجھا کہ مطلب مجھ سے ہی چیزیں شروع ہوتی ہیں اور میرے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشنز کو فیڈ بہت کم تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکے یا وہ کچھ نہیں کہہ سکے انہیں جو وہ کہنا چاہتے تھے. اور جب نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا کہا جائے اور کہاں تک نہ کہا جائے اور کتنی چیز کو وہ ایبزارب کر سکتے ہیں، کنزیوم کر سکتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کر کے صحیح کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا فیمس انسیڈنٹ ہے اور اس پہ نسیم زارا بھی لکھ چکی ہیں اور بروس رائڈل نے بھی لکھا ہے. سب نے، جب کارگل کا انسیڈنٹ ہوا اور یہاں سے وہ امریکہ جانا چاہتے تھے، انہوں نے بل کلنٹن کو کال کیا اور 4 جولائی کو جانا چاہتے. تو انہوں نے کہا 4 جولائی تو ہمارا نیشنل ڈے ہے، اس دن تو چھٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے. تو ہی ٹولڈ ہم ون تھنگ کہ اگر انکنڈیشنل withdrawal فرام کارگل کرنے کو تیار ہو تو کم اوور. اینڈ ہی سیڈ ٹھیک ہے، میں پھر بھی آنا چاہتا ہوں. تو جب آپ کو ڈکٹیٹ کیا جائے اور آپ ادھر بیٹھ کے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ میں انکنڈیشنل withdrawal ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں لیکن میری بات سن لیں، تو پھر لیڈرشپ کا جو انسٹیٹیوشنز کا رول ہے وہ اس طرح مسخ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے جا کے امریکہ میں لینڈ کیا تو یہ پاکستانی ایمبیسڈر کی گاڑی میں نہیں گئے. اٹ از اے ریکارڈ. سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر کی گاڑی میں ایئرپورٹ سے بیٹھ کر ادھر گئے جہاں ملاقات ہونی تھی. پاکستانی ایمبیسڈر پیچھے اپنی گاڑی میں تھا. تو جب آپ اپنے ایمبیسڈرز کو یہ وزن دیں گے، اتنا آپ کا اعتماد لیول ہوگا، آپ نے بیساکھیوں پہ بیٹھ کے اقتدار کرنا ہے، تو پھر انسٹیٹیوشن میں یہ کمزوری رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر انسٹیٹیوشن بلڈ ہوئے ہوتے اس ملک کے، فورن آفس میں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بہت کمپیٹنٹ لوگ، اور وہ آپ کو بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سنا جائے، ان کو استعمال کیا جائے. استعمال کرنے سے مراد ان کو فریڈم آف ٹھیک ہے، ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھائیں، لیکن اب اپنے ایکسپرٹیز کا فائدہ مشن اورینٹڈ ٹاسکنگ کریں. اب جنرل باجوہ جنرل فیض سے کل بڑا ڈرایا لوگوں کو.
کل جنرل باجوہ جنرل فیض نے بڑا ڈرایا لوگوں کو، لیکن اب بتائیں کہ 90% بارڈر جو ہے افغانستان پاکستان کا، ہم نے اس پہ وال تو بنا لی ہے اپنی، پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈرایا نہیں ہے مبشر. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فینس جو ہے وہ دیوار بن ہی نہیں سکتی. فینس اس وقت تک فینس ہے جب تک اس کو آپ گارڈ کر رہے ہیں. ملٹری لینگویج میں کہتے ہیں کہ اینی آبسٹیکل which is not observed and covered by fire is no obstacle. تاریں کاٹ کے تو ایک پلائر سے وہ لوگ باہر آ جائیں گے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور گولی سے اس کا دفاع کر رہے ہیں تو پھر وہ لوہے کی دیوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کا جو فالو آؤٹ ہوگا، اس میں 2 مجبوریاں بن جائیں گی. ایک UNHCR بیچ میں کودے گا اور یونائٹڈ نیشن اور ہیومن رائٹس کا ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا اگر آپ بارڈر سیل کرتے ہیں اور ان کو یہاں نہیں آنے دیتے، اور اگر آنے دیتے ہیں تو آپ کے پاس اسکریننگ کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اس کے اندر دہشت گرد کتنے آ رہے ہیں اور جینوئن پناہ گزین کتنے ہیں جو حالات سے مجبور ہو کر آ رہے ہیں. اب یہ کیش 22 ہے. اس میں اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیلنجز ہوں گے، ہونے والے ہیں. اللہ کرے یہ کم سے کم ہوں، بڑے چھوٹے لیول کے ہوں، لیکن جو آدمی چیلنجز کو دیکھے گا نہیں وہ اس کا حل تلاش نہیں کر سکے گا. تو باجوہ صاحب نے ڈرایا نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جی، اب میں تو اس کانفرنس میں تھا نہیں، ویسے بھی ان کیمرہ تھی، لیکن جو کچھ مجھے حالات کا سٹڈی کرنے سے جائزہ ہے کہ طالبان آر اے فورس، امریکہ ان کو لیجیٹیمائز کر کے جا رہا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے جا رہا ہے، ان سے ایک وعدہ لے کے جا رہا ہے کہ آپ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے، افغان سوئل. اب یہ وعدہ وہ طالبان سے لے رہا ہے. اقتدار میں اشرف غنی ہے جو اس ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھا ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں اشرف غنی کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے کہ وہ اس فورس کو، جنہوں نے 19 برس جنگ لڑی، پھر امریکہ کو ٹیبل پہ بٹھایا اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور 3 شرطیں نہیں مانی. سیز فائر نہیں کریں گے، ڈس آرم نہیں کریں گے، پریزنٹ گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کو لیجیٹیمیٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگلی بات کرو کیا کرنی ہے. آپ یہاں امریکہ ہم سے ناراض ہے اس وقت، طالبان ہماری نہیں سن رہے، اشرف غنی ہمیں پسند نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ طالبان کو میرے خیال میں اگر نہ سنایا جائے تو بہتر ہے. وہ سنتے سوائے اللہ کے کسی کی نہیں. اس کی وجہ جن صاحب ہمیں سنانا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. نہیں، اٹ از ناٹ سو ایزی. نہیں، سوری میں انٹرجیکٹ کر میری رہا عرض تو سن جی. میری عرض تو سن لینا. طالبان کو آپ انفلوئنس ہے، مشورہ دے سکتے ہیں، ان کے ذہن میں بات نہیں ڈال سکتے. تو بھائی میں ان کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا، یہ بات نہیں منوا سکتا کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو افغانستان کی سوائل مت استعمال کرنے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے نہیں کرنے دیں گے. جس دن وہ آگے وہ نہیں کرنے دیں گے. جب تک اشرف غنی را اور CIA کا عمل دخل وہاں پر ہے اس وقت تک یہ اور بلوچ ڈیسیڈنٹس رہیں گے، کاروائیاں بھی کریں گے، ان کو وہاں پناہ بھی ملتی رہے. تو کافی تھنکرز کا تو یہ خیال ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ہی ہیں. آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ایک چیز نہیں ہے. طالبان وہ قوت ہے جن کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کی، اور ٹی ٹی پی وہ ہے جو پاکستان سے بھاگ کر وہاں گئے ہوئے ہیں آپریشنز کے نتیجے میں، اور وہ کسی اور قوت کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے پاکستان کے اندر پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. طالبان پاکستان پر نہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، نہ ان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، لیکن ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. کریں گے وہ اپنی مرضی، مشورہ دیں وہ سنیں گے اگر ان کو پسند آ گیا تو. اور ابھی جو انہوں نے بات ایک ذہن میں رکھی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ 1-2 ویبنار میں ان کے جو اسپوک پرسن ہے وہ موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہم تمام قوتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یعنی ان کے دوستم کے بیٹے کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہے. تو اگر لیکن ایک بات تو مجھے بتائیں نا کہ اتنا تو ہوگا نا کہ برہان الدین ربانی، پاکستان نے پوری امریکہ سے لڑائی کر لی اس کو بچانے کے لیے، اب وہ اگر ان کا نائب خلیفہ ہے تو کچھ تو اس کو خیال کرے گا نا.
देखें, ख्याल करना एक बात है, लेकिन डिक्टेट्स लेना दूसरी है। उनको 3 सुपर पावर्स डिक्टेट नहीं कर सकती, न कर सकी हैं, और जिल्लत उठाई तीनों ने। बरतानिया, ब्रिटिश एम्पायर ने भी, यूएसएसआर ने भी, और आज अमेरिका ने भी 20 बरस जोर लगा के देख लिया, और वो उनको वो डिक्टेट नहीं कर सके, अपना निजाम उनके ऊपर थोप नहीं सके। स्ट्रांग मरकज और वीक प्रोविंसेस या वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ये वहां न चली है, न वो चलने देंगे। ये तरीके ही उनका नहीं। तो फिर क्या हम अमेरिका को इजाजत देते रहेंगे कि वो अरेबियन सी से हमारा एयर कॉरिडोर यूज करके उनके ऊपर फ्लाइट्स भेजता रहे, जो हो रहा है? नहीं, न इजाजत दी जाएगी, न पाकिस्तानी एयर स्पेस से इजाजत मिलेगी। अभी तक तो है ना जी, अभी तक तो हो रहा है जी। अब देखिए, अभी तक जो है, देखिए अभी तक जो यूनाइटेड नेशन का जो कवर है, जिसके तहत ये कोalition फोर्स आई थी, अभी तक वो विड्रॉल करके मुकम्मल तौर पे यहाँ से गई नहीं है। इस वक्त तक उनके साथ जो मुआहदा था लॉजिस्टिक सपोर्ट का, जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के इस्तेमाल का, और लॉजिस्टिक बेसिस के इस्तेमाल का जो एक अंडरस्टैंडिंग थी एज अ यूनाइटेड नेशन मेंबर, वो अभी तक लागू है। जिस दिन उनका विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा, वो मुआहदा खत्म। अमेरिका अलोन, स्टैंड अलोन कंट्री जब अफगानिस्तान पर हमला होने के लिए आएगा, पाकिस्तान की सरजमीन उनको नहीं मिलेगी। इस चीज को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कर चुके हैं। राइट, जन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, और आई एम श्योर आपकी बातों से बहुत लोग एग्री करेंगे। आप जो करेंगे, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जनरल एजाज जवान को अगली बार लेंगे तो फिर उनसे वो सवाल भी पूछ लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।